ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن. ناظرین و ناظرات، مشاہدین و مشاہدات، معرکہ حق و باطل کا یہ 12واں حلقہ ہے، درس نمبر 12 ہے. روشن خیال لوگوں کا ایک باطل نظریہ ہم پیش کریں گے اور قرآن کی روشنی میں اس کی ہم تردید کریں گے. کیا ہے ذرا دیکھیے یہاں ان کا نقطہ نظر ہم کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. روشن خیال لوگوں کا کہنا ہے للمرأتی کامل الحریتی فی لباسها، عورت کو، خاتون کو اپنے لباس میں مکمل آزادی ہے. یعنی عورت جو چاہے پہنے، چڈھی پہن کر گھومے، بنیان پہن کر کے گھومے، پینٹ پہن کر گھومے، لوور پہن کر گھومے، وہ اس کی ذاتی آزادی ہے. اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کو کرنے کا حق ہے. یہ روشن خیال لوگوں نے کہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا، اس قرآن نے کیا آزادی دی ہے ذرا دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 62، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے، لہذا کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، عام مسلمانوں کی خواتین سے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکایا کریں، اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکایا کریں. اس کا حکم دے دیجیے. یعنی سر کھول کر نہیں چلیں گے، اور کوئی بھی چیز ان کے چہرے پہ لٹکے گی اس کا مطلب وہ چیز اوپر ہوگی، کیونکہ لٹکنا اوپر سے ہی نیچے کو ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کو لٹکنا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب سر پر کچھ ڈالیں گی، سر ڈھکا رہے گا، اور سر سے اس طرح سے اس کو آویزہ کریں گی، لٹکائیں گی کہ چہرہ بھی ان کا ڈھکا رہے گا. یہ گھونگھٹ کاٹنا ہوا. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں بیٹیوں کو حکم دیجیے، کیونکہ وہی اسوہ ہے سارے مومنین کے لیے. آپ نبی ہیں، آپ کے گھر سے اس کی ابتدا ہوگی. آپ عالم دین ہیں، آپ کے گھر سے سوسائٹی میں اس کی ابتدا ہوگی. تو دیگر خواتین بھی اسے اپنانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کسی سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھنے والے کا گھرانہ، عالم دین کا گھرانہ ہی ایسا ہوتا ہے جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ چہرہ ڈھک کر کے چلیں. اور روشن خیال لوگ کیا آزادی دیتے ہیں، للمرأتی کامل الحریتی فی لباسها، خاتون کو اس کے لباس میں پوری آزادی ہے. کہنا یہی چاہتے ہیں اگر وہ پردے میں نہیں چلنا چاہتی، وہ گھونگھٹ نہیں کرنا چاہتی، اور وہ خاتون حجاب نہیں پہننا چاہتی، تو اس پر جبر نہ کیجیے، اس کو بغیر حجاب کے چلنے پھرنے دیجیے. یہ گویا کہ روشن خیال لوگوں کا کہنا ہے. ملاحظہ اس پر میرا کیا ہے ذرا سن لیجیے اس کو. روشن خیال لوگ خاتون کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی چاہت اور پسند سے جو چاہے پہنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پوشاک کے اپنانے میں خاتون با اختیار تو ہے، لیکن پردہ داری ہے، یعنی پردہ ضروری ہے. روشن خیال لوگ اسے دنیا کے سامنے بے پرد کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے خاتون کو احترام بخشی ہے کہ انہیں ہیرے اور جواہرات کی طرح حجاب میں، پردے میں چھپایا جائے. کس نے قدر کی، کس نے اہمیت دی، کس نے عورت کو مقام دیا؟
اسلام میں اسے روڈ پر چلتے چھچوروں کے ہاتھوں شکار ہونے اور گنڈوں کے ہاتھوں شکار ہونے اور بعض قسم کے لوگوں کے ہاتھ ڈالنے کا موقع اسلام نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اسی میں ان کی عزت و عفت، جس طور و طریقے میں، جس منہج میں خاتون کے لیے عزت و عفت ہے، اس کی عفت برقرار رہے گی، عزت محفوظ رہے گی، وہی اس کی آزادی ہے۔ اور جس میں اس کی عزت تار ہو جائے، اس کی عصمت دری ہو جائے، اس منہج کو عورت کے لیے آزادی کا منہج نہیں کہا جائے گا۔ لہذا اس حقیقت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، پر روشن خیال لوگ کم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔